یہ حکم مردوں کے لیے تھا کہ نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. یہ ان کی ستھرائی کا ذریعہ ہے، ان کے باطن کی پاکیزگی کا سامان ہے. جب نظر پاک ہو جاتی ہے تو پھر دل پاک ہو جاتا ہے. 40 دن تک جو شخص اپنی نگاہ کو مکمل پاک کر لے تو اس کو نماز کا حظ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا سرور آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت آنی نہیں. 40 دن بڑے نہیں ہوتے، یہ مشق کر کے دیکھنی چاہیے. تو اس لیے جب نظر پاک ہوتی ہے تو عبادات میں حظ، لطف اور سرور ملتا ہے. نظر پاک ہوتی ہے تو پھر خیال بھی پاکیزہ ہوتے ہیں. نظر پاک ہوتی ہے تو پھر سوچیں بھی مثبت آتی. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے حبیب اہل ایمان عورتوں سے فرمائیے، انہیں حکم دیجئے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں. مرد تو اپنی نظر کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے ایک طرح سے آسان بھی ہے کہ عورت پردہ کرتی ہے تو جو عورت نہیں پردہ کرتی وہاں اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، لیکن مرد کے چہرے پہ پردہ تو نہیں ہوتا، تو عورت تو پھر اپنی نظر کو زیادہ محفوظ رکھنا پڑے گا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول موجود تھی میرے ساتھ. یہ دونوں ازواج موجود تھیں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے اور یہ نابینا تھے، تو انہوں نے پردے کا اہتمام نہیں کیا. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا، پردہ کرو. تو انہوں نے آگے سے کہا حضور یہ تو نابینا ہیں. فرمایا تم نابینا تو نہیں ہو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اپنی آبرو کا پہرا دیں. عورت کے لیے بہترین عمل اور بہترین وظیفہ اور بہترین عبادت اپنی آبرو کو بچانا اور آبرو کی حفاظت کرنا ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے. یہاں تک ارشاد فرمایا. یہ حدیث رسول ہو تو شاید کوئی جدید مفکر کہہ دے کہ یہ ضعیف ہے، یہ قرآن ہے، سنیے ذرا. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت اپنے گھر کی 4 دیواری میں اتنے زور سے قدم نہ رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی آواز گلی میں گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے. یہ قرآن ہے. حالانکہ گلی سے گزرتے ہوئے مرد کو کیا پتا کہ جس کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار کی آواز باہر آ رہی ہے وہ بوڑھی خاتون ہے یا 7 سال کی بچی ہے، اسے تو نہیں پتا. اور اس کو بھی نہیں پتا کہ باہر کوئی گزر رہا ہے یا گلی خالی ہے یا کوئی بوڑھا گزر رہا ہے یا کوئی بچے گزر رہے ہیں. لیکن اسے یہاں تک حکم دیا کہ تیرے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی چھنکار، تیرے پاؤں میں پڑے ہوئے جوتوں کی آواز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ غیر مرد تک وہ پہنچ کر کے اس کو متوجہ کر دے. کوئی تیری طرف متوجہ کیوں ہو؟ اس لیے کہ تو شہزادی ہے اسلام کی، تو بیٹی ہے فاطمہ کی، تو بیٹی ہے عائشہ کی، تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے. یہ پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں ہے، یہ پردہ تیری آبرو کا پہرا ہے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان پارسائی کی جگہ ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں محمد انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے. تم کبھی بھی اس سے مخفی نہیں رہ سکتے، تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا. وَمِنْ حُسْنِ اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے. یہ اگر وہ اختیار کر لے، اپنی زندگی کے بے مقصد کاموں کو ترک کر دے، تو اسلام کا حقیقی حسن، جمال اور نور نصیب ہو جائے گا. صبح سے لے کر شام تک آج ہی آپ جو کام کرتے ہیں اس میں آپ روز لکھ لیں کہ یہ میرے کام جو ہیں آج میں نے صبح سے لے کر شام تک کیے ہیں، ان میں سے کون سے کام تھے جس میں میرے دین اور میری دنیا کے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا، تو اس کام کو منہا کر دیں. اگلے دن وہ کام کریں کہ جو آج آپ نے منہا کیے تھے جو ان کے علاوہ ہیں، اور کوئی نئے کام اگلے دن آپ کے معمولات میں ہوں گے تو اس میں آپ تجزیہ کریں کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جو بے مقصد تھے. یہاں 1.5 گھنٹہ میں حمام پہ بیٹھا ہوں، کیا مقصد تھا میرا؟ یہاں پھٹے کے اوپر
جو ہے وہ 2 گھنٹے بیٹھا ہوں، کیا مقصد تھا میرا؟ یہاں نماز کے بعد باہر کھڑے ہو کر کے 15 منٹ میں جو ہے وہ نمازیوں کے ساتھ غیبت کر کے ساری نماز کا نور ضائع کیا ہے، کیا فائدہ تھا اس کا؟ تو ایک ایک اپنے لمحے کو جو ہے وہ حساب میں رکھیں، اور بے شک لکھ لیں آپ، اور اس میں جو فضول تھے اس کو ان کو کاٹ دیں کہ کل یہ نہیں کروں گا۔ اگلے دن کے معمولات ہوں گے، آپ صرف 10 دن ایسا کریں، صرف 10 دن۔ 10 دنوں کے بعد جو آپ کے پاس فہرست ہوگی اس کو اختیار کریں۔ آپ کو زندگی گزارنے کا لطف نہ آیا تو مجھے بتانا۔ ہمارے بہت سارے کام جو ہیں وہ بے مقصد ہیں جی، اگر سوئے تو پھر سوئے ہی رہے۔ کتنا وجود کو نیند چاہیے آپ طے کر لیں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ ایک صحت مند وجود کو کتنی نیند چاہیے، ایک بیمار وجود کو کتنی نیند چاہیے، مجھے کتنی دیر تک لیٹنا چاہیے، کتنی دیر تک مجھے جو ہے وہ چلنا چاہیے، کتنی دیر تک مجھے بیٹھنا چاہیے، کتنی دیر تک مجھے پڑھنا چاہیے۔ تو میں اس پہ غور کروں، تدبر کروں۔ بہت ساری ایسی سوچیں ہیں جو